اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ گزشتہ سیشنز میں ہماری ڈسکشن نماز کے بارے میں جاری تھی۔ بے روح نماز کا اثر صرف یہ ہے کہ قبر و قیامت میں انسان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے نماز کیوں نہیں پڑھی، اور اس لحاظ سے جواب طلبی نہیں ہوگی، لیکن اس سے زیادہ کوئی اثر نہیں رکھتی۔ کچھ لوگ روح نماز کے نچلے ترین مرتبوں سے بہرہ مند ہوتے ہیں اور فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی نماز کے ذریعے معراج تک جاتے ہیں اور لقاء اللہ کو حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ درجوں کا مختلف ہونا اس بات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ کس حد تک نماز میں حضور قلب کو پیدا کیا ہے، اور ہماری نماز صرف خدا کے لیے ہو جائے اس چیز کی کتنی کوشش کی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس مشکل کا کوئی حل ہے کہ ہم کیا کچھ کریں کہ ہماری نماز میں روح نماز پیدا ہو جائے؟ اس کے لیے 3 راستے بیان کیے جائیں گے۔ اس مشکل کے حل کرنے کے راستوں میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ ہم توجہ اور حضور قلب کے فوائد اور غفلت کے نقصانات پر غور و فکر کریں، کیونکہ اگر انسان کو یقین ہو جائے کہ یہ کام اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور کسی چیز کا چھوڑ دینا، غفلت کا چھوڑ دینا اس کے لیے بہت بہتر ہے، تو پھر مکمل اہتمام اور انتظام کے ساتھ اس کام کو انجام دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہمارا ذہن محدود ہے۔ دنیاوی معاملے کے ساتھ مثال دے کر کسی حد تک سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے فرض کر لیتے ہیں کہ کوئی ایک بزنس مین ہے جس کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ 2 طرح کا معاملہ کر سکتا ہے۔ ایک معاملے میں اس کو مثلاً 1000 روپے کا پروفٹ ہوگا، اور دوسرے معاملے میں اس کو 1 لاکھ روپے کا نفع ہوگا۔ تو اگر یہ بزنس مین 1000 روپے پروفٹ والے معاملے کو منتخب کرتا ہے تو اس نے اپنے آپ کو کتنا بڑا نقصان دیا ہے۔ با توجہ نماز بے توجہ نماز کے مقابلے میں اس کا کسی ڈیجٹ اور کسی رقم کے ساتھ فرق بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ پھر بھی مثال یہ ہے کہ ہم 5 منٹ کی نماز کے مقابلے میں 100 روپے کا نفع حاصل کریں، یا پھر اسی 5 منٹ کی نماز کے مقابلے میں 1 کروڑ ملین کی قیمت کے ہیرے جواہرات حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ 100 روپے کے ایک بے قیمت ٹکڑے پر خوش ہو جاتے ہیں۔ ہم جو اللہ اکبر کہتے ہیں تو دونوں راستے ہمارے لیے کھلے ہیں۔ اگر ہم اپنی نماز کی اصلی قیمت سے آگاہ ہو جائیں تو شاید نماز کے عالم میں اختیار دل کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں اور اس کو کسی بھی طرف پرواز کرنے کی اجازت نہ دیں۔ اگر فی الحال پوری نماز میں ہم اس کام کو نہ بھی کر سکیں تو کم از کم مضبوط ارادہ تو کر سکتے ہیں کہ آج کی نماز میں 1-2 ذکر حضور قلب اور توجہ کامل کے ساتھ ادا کریں گے۔ دوسرا راستہ اور دوسری چیز جو نماز کی حالت میں ہمارے لیے حضور قلب کا سبب بن سکتی ہے، اس کی طرف روایات میں بھی اشارہ کیا گیا ہے، وہ
اس نقطے کی طرف توجہ کرنا ہے کہ ہو سکتا ہے میری یہ نماز آخری نماز ہو جس کو میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ اگر انسان یہ فکر کرے کہ بس میرے پاس اسی ایک نماز کا وقت ہے اور سلام کہنے کے ساتھ ہی حضرت اسرائیل علیہ السلام جو یہاں موجود ہیں میری روح کو قبض کر لیں گے، تو ہم لوگ مکمل طور پر ایک دوسرے انداز کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ لہٰذا اگر چند منٹ نماز پڑھنے سے پہلے انسان بیٹھ جائے اور اپنے آپ کو تلقین کرے کہ شاید یہ میری آخری نماز ہو، تو پھر انسان کے اندر ایسا جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ کلی طور پر اس کی نمازوں کا انداز بدل جائے گا۔ اگر انسان اس بات کا احساس رکھتا ہو کہ آخری بار خدا کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور آخری بار خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہا ہوں، تو یقینی طور پر ایک دوسرے انداز میں نماز کو ادا کرے گا۔ تیسرا سبب جس کی وجہ سے انسان نماز کی حالت میں اپنی توجہ کو زیادہ کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ فکر کرے کہ نماز میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہے اور کس بزرگ کے آمنے سامنے ہونا چاہتا ہے۔ نماز تمام بزرگوں میں سے بڑے بزرگ کے ساتھ ملاقات ہے۔ بس انسان جتنا اس مطلب پر توجہ کرے گا اتنا ہی نماز میں خشوع و خشوع اور توجہ زیادہ ہوتی جائے گی۔ اگر انسان اس حقیقت پر توجہ کرے تو پھر خدا سے شرم و حیا کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ بزرگ ترین ہستی جو کچھ انسان کے ذہن و دل میں گزر رہا ہے اسے دیکھ بھی رہا ہے اور اس سے آگاہ بھی ہے۔ بس مضبوط ارادے کے ساتھ کمر باندھ کر مشق کرنے کی ضرورت ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوذر کے جواب میں کہ انہوں نے یہ سوال کیا تھا احسان کیا ہے، آپ فرماتے ہیں احسان یہ ہے کہ اس طرح اللہ کی عبادت کرو کہ گویا اس کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو پھر یاد رکھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بہار الانوار کی روایت بیان کی گئی ہے۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم اللہ سے مخاطب ہیں اور اللہ ہمارے سامنے حاضر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا خدا بند کریم ہمارے سامنے موجود ہے اور ہم اس کے حضور میں ہیں۔ ایک روایت امام صادق علیہ السلام سے اس طرح نقل ہوئی ہے کہ آپ مستحبی نماز پڑھ رہے تھے، حمد اور سورے کی قرأت میں ایک آیت کو اس قدر تکرار کیا کہ اپنے حال سے بے حال ہو گئے۔ جب آپ سے سوال کیا گیا کہ ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا حال تھا کہ ہم نے آپ سے دیکھا ہے، حضرت علیہ السلام نے فرمایا جب اس آیت پر پہنچا تو اس کو اس قدر تکرار کیا کہ گویا نازل کرنے والے کی زبان سے سن رہا ہوں۔ یہ صحیح ہے کہ یہ بزرگ ہستیاں امام علیہ السلام اور معصومین علیہ السلام ہیں، لیکن تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ ان کے فالوورز اور ان کے حقیقی شاگردوں کے لیے اس قسم کے مقامات یا ان کی منزلیں میسر ہیں، کوئی بیریئر نہیں ہے۔ اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ صرف غفلت اور بے توجہی ہے۔ خدا بند کریم سے سوال کرتے ہیں کہ اس راستے میں اپنی خاص توفیقات کو ہمارے شامل حال فرماتے اور محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہم۔ دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. التماس دعا.